الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگ اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ مزید کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی، دن میں روزے رکھے، رات میں تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، تسبیح پڑھی، ذکر کیا، یہ سب اللہ کے فضل سے ہوا۔ لیکن چونکہ ہم سب انسان ہیں اور انسان سراسر خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، بھول چک ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں بھی کبھی کسی سے کوئی غیبت ہو گئی، نامناسب بات ہو گئی، لغو اور بیکار باتوں کے واسطے بیٹھ گئے، ان چیزوں سے روزے میں نقصان آ گیا، کمی آ گئی۔ نمازوں میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا، سنتیں ادا نہیں ہوئی یا جیسے ادا کرنی چاہیے تھے ویسے نہیں ہوئی، تو یہ نقصان ہوا عبادت کے اندر۔ اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم دیکھیے کہ اس نقصان کی تلافی کے واسطے بھی کچھ شکلیں اور صورتیں ہمارے لیے پیدا فرما دیں۔ بھائی آپ ہیلمٹ کے بغیر اگر ٹریفک پولیس والوں کے ہاتھ چڑھ گئے تو آپ کا کوئی عذر وہ قبول نہیں کرتے، آپ کو 500 روپے 300 روپے دینے ہی پڑتے، اب کوئی شکل نہیں، کیونکہ آپ کی بھول ہوئی۔ لائسنس کے بغیر اگر ہاتھ چڑھ گئے ہوں گے تو 2000 جو بھی ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا، کوئی آپ کا عذر قبول نہیں کرتا۔ لیکن شریعت ایسا معاملہ نہیں کرتی، شریعت جانتی ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میرے بنائے ہوئے انسان ہے، بھول تو ہوگی، تو بھول ہو جانے کے بعد اس کی تلافی کی شکلیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ابو داؤد شریف میں ہے، میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ صدقہ فطر کے دو مقصد بھی بیان کیے کہ کیوں دینا ہے۔ ایک تو طہرۃ للصائم، کہ گناہ جو ہو گئے روزے دار سے، کچھ نامناسب حرکتیں، کچھ نامناسب باتیں روزے کی حالت میں جو ہو گئی، جس سے روزے میں ایک نقصان ہو گیا، اس نقصان کی بھرپائی کے واسطے حضور نے کہا کہ صدقہ فطر ادا کرو تو وہ نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی۔ اور طعمۃ للمساکین، صدقہ فطر کا دوسرا مقصد مسکینوں کی دیکھ بھال، ان کے لیے کھانے کا انتظام عید کے دن۔ ان دو مقاصد کو سامنے رکھ کر صدقہ فطر کا حکم دیا گیا۔ آج ہمیں صدقہ فطر کے کچھ احکام سننے ہیں۔ پہلی بات کہ صدقہ فطر جس کو ہم فطرہ کہتے ہیں وہ کس پر واجب ہوتا ہے؟ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو آدمی نصاب کا مالک ہو اس پر واجب ہوتا ہے۔ نصاب کے بارے میں زکوٰۃ کے متعلق جب ہم نے بات کی تو بتا دیا تھا کہ ہم جس شہر اور سٹی میں رہتے ہیں عام طور پر 4 چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، سونا ہوتا ہے، چاندی ہے، نقد روپے ہیں اور تجارت یعنی بیوپار کا سامان ہے۔ یہ چاروں چیزوں میں سے 1-2 چیزیں مل جاوے اور اس کی قیمت 40,000 تک پہنچ جائے تو وہ آدمی نصاب کا مالک ہے۔ آج کے دن میں 40,000 پر آدمی مالک ہو جاتا ہے۔ جب نصاب کا مالک ہو گیا تو اس آدمی پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اگر سال پورا ہو گیا ہے تو، اور صدقہ فطر تو بہرحال اس پر واجب ہو جائے گا چاہے سال پورا ہو یا نہ ہو۔ زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں 2 فرق ہیں۔ زکوٰۃ میں مال پر سال پورا ہونا ضروری ہے، اس کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر تو عید کے دن صبح صادق کے وقت بھی اگر کوئی آدمی نصاب کا مالک بن گیا، 40,000 تک اس کے انکم پہنچ گئی، اس کے پاس جمع اتنی رقم یا کوئی بھی چیز ایسی پہنچ گئی جس کی قیمت 40,000 ہوتی ہے تو اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہوگا چاہے سال پورا نہیں ہوا۔
تو ایک فرق یہ کہ سال پورا ہونا صدقے فطر میں ضروری نہیں. دوسری بات اور امپورٹنٹ چیز کہ زکوٰۃ میں تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. وہ مال جو بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سونا اس کی قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، چاندی اس کی قیمت کم زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ بڑھنے والی چیزیں ہیں. اسی طرح تجارت یعنی بیچنے کا سامان، اس کی قیمتیں بھی بڑھتی رہتی ہیں. یہ آپ کے مال میں اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں، یہ بڑھنے والی چیزیں ہیں. تو زکوٰۃ میں ایسا مال چاہیے جو بڑھنے والا ہو، مال نامی جس کو کہتے ہیں، بڑھنے والا. لیکن صدقے فطر میں اس کی شرط نہیں. صدقے فطر میں مال جون سا بھی ہو، بڑھنے والا ہو یا نہ ہو، صدقے فطر واجب ہو جائے گا اگر نصاب کا آدمی مالک ہو جاتا ہے تو. اس لیے صدقے فطر کا جب حساب نکالنے بیٹھیں گے کہ میرے اوپر صدقے فطر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو اس میں ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں ہمارے گھروں میں اس کی قیمت بھی لگائی جائے گی. 3 جوڑ کپڑے سے زیادہ کپڑے ہیں، 10 جوڑ 15 جوڑ، وہ 3 کے اوپر کے جتنے ہیں اس کی قیمت بھی لگائی جائے گی، اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا، جوڑا جائے گا. اسی طرح ایسے برتن ہیں، واسر ہیں جن کا سال بھر کبھی استعمال نہیں ہوتا، ان چیزوں کی قیمت بھی لگائی جائے گی. اس طریقے سے ضرورت سے زیادہ جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کا حساب لگایا جائے گا. اگر وہ تمام مل کے 40,000 تک پہنچ جاتا ہے تو اس سال اس آدمی پر صدقے فطر واجب ہو جاتا ہے. تو کس پر واجب ہوگا؟ جو نصاب کا مالک ہو اس پر واجب ہوگا. نصاب کا مالک کس طرح نصاب گنیں گے کہ جون سا بھی مال ہو اس تمام مال کو گنیں گے جو ضرورت سے زیادہ ہو، حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، اس تمام کو گن کر اس کا حساب لگائیں گے. 40,000 کی مقدار ہو جاتی ہے تو اس پر صدقے فطر واجب ہوگا. کسی آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں خود رہتا ہے، دوسرا بند پڑا ہے، خالی پڑا ہے، تو وہ دوسرا جو مکان ہے اس کی بھی پوری قیمت گنی جائے گی. پوری قیمت کتنے لاکھ کا ہے، کتنے ہزار کا ہے. اگر وہ بھی 40,000 سے زیادہ کا ہے تو اس پر صدقے فطر واجب ہو جائے گا. زکوٰۃ میں ایسا نہیں تھا. زکوٰۃ میں آپ سے پوچھا جاتا کہ وہ مکان آپ نے کیوں خریدا تھا، بیچنے کے واسطے یا رہنے کے واسطے. لیکن صدقے فطر میں یہ سسٹم نہیں ہے. وہ ضرورت سے زیادہ ہے، بہرحال اس کی قیمت آپ کو حساب لگا کر اگر 40,000 کے اوپر پہنچ جاتی ہے تو صدقے فطر آپ کو ادا کرنا پڑے گا. اسی طرح صدقے فطر واجب ہونے کا وقت کون سا ہے؟ عید الفطر یعنی جو عید آئے گی 2-3 دنوں کے بعد، رمضان عید، اس دن صبح صادق کے وقت، صبح صادق فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس وقت واجب ہوگا جو نصاب کا مالک ہوگا اس کے اوپر. اب کوئی آدمی صبح صادق سے پہلے مالدار تھا، عید کے دن کی صبح صادق سے پہلے مالدار تھا، لیکن جیسے عید کی دن کی صبح صادق آئی اس وقت وہ غریب ہو گیا تو اس پر صدقے فطر واجب نہیں ہوگا. وہ وقت دیکھنا ہے، عید کی صبح صادق کو دیکھنا ہے. اس وقت اگر نصاب کا مالک ہے تو صدقے فطر واجب ہے، اور اگر اس وقت نصاب کا مالک نہیں ہے تو صدقے فطر واجب نہیں ہوگا. کوئی آدمی رمضان میں غریب تھا، عید کا چاند نظر آیا تو بھی غریب تھا، لیکن عید کی صبح صادق کے وقت مالدار ہو گیا، کہیں سے پیسے آ گئے، کسی نے ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا، کسی یا میراث میں کوئی چیز مل گئی اور وہ نصاب کا مالک ہو گیا تو اس پر اسی وقت صدقے فطر واجب ہو جائے گا. تو دار و مدار عید کے دن کی صبح صادق کے وقت پر ہے. اس وقت اگر آدمی مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے تو صدقے فطر واجب ہے، اور اگر اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو صدقے فطر اس پر واجب نہیں ہوگا. اس دن کوئی آدمی اپنے مکان پر ہے، اپنے گھر پر ہے، اپنی بستی میں ہے یعنی مقیم ہے، اس کو بھی صدقے فطر دینا ہے. اور اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، مسافر ہے، تو اس کو بھی صدقے فطر ادا کرنا ہے اگر وہ نصاب کا مالک. کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے کسی وجہ سے تو ابھی اس کے اوپر صدقے فطر واجب ہوگا اگر وہ نصاب کا مالک ہو تو. اسی طرح نابالغ بچے ہیں، گھر میں کس کی طرف سے دینا ہے؟ تو آدمی خود کی طرف سے دے گا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقے فطر دے گا. نابالغ اولاد کی طرف سے ماں باپ صدقے فطر ادا کریں گے. رہا مسئلہ بیوی کا، تو بیوی کا صدقے فطر نکالنا شوہر کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ خود ادا کرے، لیکن اگر شوہر اس کی طرف سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح بڑے بچے ہیں، بالغ ہو گئے اور ابھی ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، کھانا پینا ماں باپ کے ساتھ ہے، تو ان کا فطرہ کون دے گا؟ اگر وہ کیپیبل ہیں، ان کے پاس خود کی رقم ہے بالغ اولاد کے پاس، تو وہ اپنے پیسوں میں سے دیں گے. اور اگر نہیں ہے، وہ جو کچھ کما کر لاتے ہیں وہ ماں باپ کو دے دیتے ہیں، یا کماتے ہی نہیں ہیں، ان کے خود کے پاس کچھ نہیں ہے
تو ایسے لوگوں کا صدقہ فطر ماں باپ ادا کریں گے، باپ ادا کرے گا۔ ایک اور چیز، مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر نہیں آتا ہے، جو مر گئے ان کی طرف سے صدقہ فطر، کیونکہ صدقہ فطر کا مقصد تو کیا ہے؟ روزوں میں اور عبادتوں میں جو کمی ہوئی اس کو پورا کرنا ہے۔ اب جو مر گئے ان کی عبادتیں ختم ہو گئی، اس لیے مرحومین کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ہے۔ صدقہ فطر کب دے سکتے ہیں؟ رمضان میں دے سکتے ہیں، پورے رمضان کے مہینے میں آپ پہلے روزے سے لے کر 30 روزہ تک کبھی بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس کا اصل وقت، مستحب وقت وہ صبح صادق ہے۔ عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے عید کی صبح صادق کے وقت صدقہ فطر ادا کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اس سے پہلے بھی دے دیں تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اسی میں غریبوں کے لیے بھی راحت ہے، آسانی ہے، کیونکہ صدقہ فطر کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا ہے، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکے، شامل ہو سکے۔ اگر ہم 2-3 دن پہلے ہی دے دیں گے تو وہ بھی عید کے دن کی جو اپنی ضرورتیں ہیں وہ آسانی کے ساتھ خرید سکتے ہیں اور عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو پورے رمضان کے مہینے میں دے سکتے ہیں، رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے۔ رمضان سے پہلے ہی کوئی دینا چاہے صدقہ فطر تو اصل اور صحیح قول کے مطابق وہ جائز نہیں ہوگا۔ اب ان کے کچھ ایسا ہو گیا کہ آدمی عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دے نہیں سکا، ادا نہیں کر پایا، باقی رہ گیا، تو عید کی نماز کے بعد بھی دے دے گا تو چلے گا، بلکہ دینا تو ہے ہی ہے، اور جب بھی دے گا وہ ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہلائے گا۔ صدقہ فطر ایک مرتبہ جب واجب ہو گیا پھر ساقط نہیں ہوتا، کینسل نہیں ہوتا، اس لیے عید کی نماز سے پہلے اگر کسی وجہ سے نہیں دے سکے ہیں تو عید کی نماز کے بعد بھی بہرحال اس کو ادا کر دیں۔ اب صدقہ فطر میں کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ 4 چیزیں حدیث میں بیان کی گئی، صدقہ فطر میں دینے کے واسطے 4 چیزیں بیان کی گئی: گیہوں، گندم، کھجور، کشمش یعنی سوکھی دراکش، اور چوتھی چیز ہے جو، جو گیہوں کے اندر ملاتے ہیں، گیہوں جیسے آتے ہیں جو۔ 4 چیزیں: گیہوں، جو، کھجور، کشمش۔ اگر کوئی گیہوں دیتا ہے، گندم، تو ویسے حدیث میں ہے 1.25 کلو، نصف سا، آدھا سا، سا ایک وزن ہوتا تھا، تو اس کے حساب سے ہمارے یہاں 1.25 کلو، 1 کلو 750 گرام، بعض علماء نے اس سے کم بھی بتایا ہے، لیکن 1.25 کلو جب ہم بولتے ہیں تو 1 کلو 750 گرام گیہوں، اور وہ والے جس کو ہم کھاتے ہیں وہ نہیں چلیں گے، کنٹرول سے جو لاتے ہیں وہ نہیں چلیں گے، اور راشن کی دکانوں سے وہ نہیں، وہ جو بازار میں ملتے ہیں، عام طور پر لوگ بازار سے خرید کر کھاتے ہیں، وہ والے گیہوں۔ اگر آپ گیہوں دے رہے ہیں تو 1.25 کلو کی بجائے پورے 2 کلو دے دینے چاہیے، کچھ زیادہ دے دیں تو اچھا رہے، تو پورے 2 کلو گیہوں دے دیں۔ اگر گیہوں نہیں دینا ہے، گیہوں کا آٹا دینا ہے تو ابھی 2 کلو ہی دینا ہے، اور اگر قیمت دینی ہے تو وہی جو بازار میں 34 یا 35 روپے کے کلو ملتے ہیں، میڈیم، جو عام طور پر لوگ کھاتے ہیں، تو اس حساب سے اس سال 70 روپے دے دیں۔ ایک آدمی کا صدقہ فطرہ اگر گیہوں کے حساب سے دینا چاہے تو 70 روپے ادا کر دیں، اور 100 روپے پورے ادا کر دیں تو بہت اچھا ہے۔ علماء کا ایک مشورہ یہ ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کوفہ والوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ گیہوں کو پکڑے ہوئے ہو، گیہوں سے صدقہ فطر ادا کرتے ہو، اچھا ہے، بہتر ہے کہ اللہ نے آپ کو اور زیادہ دیا ہے تو آپ ایک قدم اور آگے بڑھیں، اب گیہوں کو چھوڑ کر کھجور پر جائیں، کھجور یا کشمش پر جاؤ۔ اگر کھجور آپ اچھی، میں نے بھی ابھی اس کا ریٹ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ابھی تو 200 روپے کلو ہے کھجور، کون سی وہ کیمیا ڈیٹس جو ہم کھاتے ہیں وہ والی، 200 روپے۔ اگر 1 کلو کے 200 روپے ہیں تو 3.5 کلو کا ہمیں ادا کرنا ہے تو 700 روپے ہوں گے، 3.5 کلو۔ تو کھجور کے حساب سے اگر ایک آدمی کا صدقہ فطر 750 روپے دے تو بہت اچھا ہے، اس سے غریب کی ضرورتیں بھی پوری ہوگی، مہنگائی کا زمانہ ہے، اور کھجور دینے کے مقابلے میں اور گیہوں دینے کے مقابلے میں اس کی قیمت دے دے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس آدمی کو کپڑے لانا باقی ہو تو وہ کپڑے لا سکتا ہے، غریب دوسری کوئی ضرورت ہو، کچھ کھانا پکانا ہو تو وہ اپنی ضرورتیں آسانی اور سہولت کے ساتھ پورا کر سکتا ہے۔ تو کھجور دینا ہے تو 3.5 کلو، اور اگر 3.5 کلو کھجور کی قیمت دینی ہے تو 700 روپے۔ اس کے بعد آگے چلیں گے کشمش، یہ تھوڑا اور مہنگا ہوتا ہے، اس کی قیمت اور ریٹ دکاندار سے آپ پوچھ لیں، اور وہ بھی 3.5 کلو کے حساب سے ادا کریں، 3.5 کلو کشمش دیں یا 3.5 کلو کشمش کا جو ریٹ ہوتا ہے، بھاؤ ہوتا ہے، وہ ادا کر دیں۔ اسی طرح جو،
یہ بھی تھوڑا مہنگا آتا ہے تو اس حساب سے ادا کر دیں، قیمت پوچھ لیں۔ 4 چیزیں ہیں، گیہوں ہے وہ 2 کلو، وہ 70 روپے یا 100 روپے آپ پکڑ لیں، کھجور 3.5 کلو، جو 3.5 کلو، اور اسی طریقے سے کشمش وہ بھی 3.5 کلو۔ اور بہتر یہی ہے کیونکہ اس کے ذریعے روزوں میں اور عبادتوں میں ہم سے جو کمی اور کوتاہی ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بھرپائی کر دیتے ہیں۔ کمی اور کوتاہیوں کو، یہ جو نقصان ہوا اس کی اللہ تعالیٰ بھرپائی کر دیتے ہیں۔ اگر 700 روپے دینے سے ہمارے روزوں کی کمی اور کوتاہی ختم ہو جاتی ہو تو ہمارے لیے سستا سودا ہے، ثواب اپنی جگہ پر ملے گا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی صدقہ فطر کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے بعد